السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عابل اور آپ ہے اس وقت رمشا انصاری ناولز پہ۔ میں لائی ہوا آپ کے لیے رمشا انصاری کے نیو ناولز۔ تو اگر اب تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کمنٹ لازمی کریں، اور ہاں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ اس کی وجہ سے آپ کو ہماری آنے والی ساری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتے رہے گے۔ تو یہ دیوانہ موسم کی قسط نمبر 4۔ لمبے گھنے بالوں کو اس نے انگلیوں سے لپیٹ کر جوڑے میں مقید کیا اور پھر سر پر دوپٹہ اوڑھ لیا۔ وہ اپنے بال بہت کم کھولتی تھی، اسے اندیشہ رہتا تھا کہ کہیں اس کے بالوں کو کسی کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، فضا تو کب کی جا چکی تھی، بس وہ تھوڑی دیر میں آفس کے لیے نکلتی۔ ابھی اس نے لپ اسٹک اٹھا کے ہونٹوں پر لگائی تھی جب ڈور بیل بجنے کی آواز آئی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے اور اس وقت دروازے پر کون آ گیا تھا؟ اسی کشمکش میں مبتلا اس نے جا کے دروازہ کھولا تو وہ سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ نہال، تم آج اتنی صبح سویرے؟ وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی جو بالکل فریش تھا۔ کتھئی رنگ کی پلین شرٹ اور سیاہ جینز پہنے وہ ایک خوبرو نوجوان تھا۔ تمہیں دیکھنے کا دل کر گیا اس لیے آ گیا۔ نہال اس کے پیچھے ہی اپارٹمنٹ میں داخل ہو گیا تھا۔ روشنی اسے کمرے کی طرف لے کر چلی گئی۔ اب بتائیے جناب، کام دھندا نہیں ہے کچھ جو صبح سویرے یہاں نظر آ رہے ہیں؟ کمرے میں آنے کے بعد وہ سینے پر ہاتھ باندھے ایک اداسی بولی۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک تھی جو باران خان کے سامنے ہونے پر مدھم پڑ جاتی تھی، جبکہ نہال کو دیکھ کر یہ چمک مزید بڑھ جاتی۔ میری زندگی ہو تم، دل کرتا ہے صبح اٹھوں تو تمہیں اپنے پاس دیکھوں، لیکن یار مجبور ہوں، تمہاری وجہ سے ہی تم سے دور ہوں۔ نہال اس کے قریب آیا اور پھر محبت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس کی بات سن کر روشنی بھی تلخ سا مسکرا دی۔ وہ خود کون سا چاہتی تھی اس سے دور رہنا، بس خود بھی مجبور تھی۔ روشنی، تم واپس گھر آ جاؤ یار، ممی پاپا تمہیں بہت مس کرتے ہیں۔ جب سے تم یہاں آئی ہو وہاں ہمارے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ نہال اب اس سے منتیں کرنے لگا۔ نہال، تم جانتے ہو نا میں کسی وجہ سے اس اپارٹمنٹ میں رہتی ہوں، مجھے بھی تم سب کی بہت یاد آتی ہے، اور تم فکر نہیں کرو، مجھے واپس اسی گھر میں تمہارے پاس تمہاری دلہن بن کے آنا ہے۔ روشنی نے بھی اسے نرمی سے سمجھاتے اس کا حوصلہ بڑھانا چاہا۔ جانتی تھی وہ بہت اداس ہے، اور اداس کیوں نہیں ہوتا، بچپن سے اس کے ساتھ پلا بڑا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بچپن سے پسند کرتے تھے۔ جوان ہوتے ہی پسند محبت میں بدل گئی تھی، لیکن پھر ایک دن ان دونوں کے درمیان ایک تیسرا آ گیا جس کا نام تھا باران خان۔ روشنی کے ماں باپ اس کے بچپن میں ہی کسی دشمنی کی وجہ سے مار دیے گئے تھے۔ وہ اپنے بابا کے دوست اظہر انکل کی رہتی تھی، جن کا بس ایک ہی بیٹا تھا، نہال۔ اظہر انکل اور ان کی بیوی نے بہت محبت و شفقت سے روشنی کو پالا تھا، لیکن اب باران خان کی وجہ سے اسے ان کا بھی گھر چھوڑنا پڑا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ باران خان کو نہال یا اس کی فیملی کے متعلق بھنک بھی پڑے۔ روشنی میری جان، چھوڑ دو نا ساری ضد، اپنا انتقام اللہ پر چھوڑ دو، وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ تم میرے ساتھ گھر چلو، شادی کرے گے اور پھر خوشحال زندگی گزارے گے۔ نہال نے سامنے کھڑی روشنی کا ہاتھ پکڑا اور پھر التجا کرنے لگا۔ اس کی بات سن کر روشنی نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ جتنی محبت نہال اس سے کرتا تھا وہ اس سے کئی زیادہ محبت نہال سے کرتی تھی، لیکن محبت کو پیروں کی جکڑیاں بنا کے وہ اپنا انتقام نہیں بھول سکتی تھی۔ کیسے چھوڑ دوں نہال، تم نے کتنی آسانی سے بول دیا کہ چھوڑ دوں۔ ان لوگوں کو چھوڑ دوں جنہوں نے میرا بچپن یتیم کر دیا، میرے ماں باپ کو دردناک موت دی، یا پھر میری وہ 6 ماہ کی بہن، اس معصوم کا کیا قصور تھا جو وہ ان کی دشمنی کی نظر ہو گئی۔ میری آنکھوں میں میری ماں کا سکتا چہرہ آتا ہے۔ جب ان دونوں کی ڈیتھ ہوئی تھی 7 سال کی تھی میں، مجھے ہوش تھا ہر بات کا، میری گڑیا تک کو مار دیا تھا ان لوگوں نے۔ ماضی یاد کرتے ہوئے ایک دم ہی اس کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی۔ اس نے بہت ہی کم عمر میں اپنی فیملی کو کھو دیا تھا۔ ایم سوری روشنی، اگر مجھے تمہارے دکھ کا احساس نہیں ہوتا تو میں کبھی بھی تمہیں باران خان کے پاس نہیں جانے دیتا۔ کہنے کو یہ ایک اذیت ناک بات ہے اپنی محبت کو کسی اور کے پاس دیکھنا، لیکن میں تمہارے لیے یہ بھی کر رہا ہوں۔
بس میرا بھروسہ کبھی نہیں توڑنا، بدلے کی اس لڑائی میں تم مجھے بھول کر باران خان سے محبت نہ کر بیٹھنا، میں جیتے جی مر جاؤں گا یار۔ نہال نے اس کا ہاتھ چہرے سے ہٹائے اور پھر انگلیوں کی پوڑوں سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ میں تمہیں کیسے بھول سکتی ہوں نہال، تم میری محبت ہی نہیں میرا عشق ہو، تم تو میرا سہارا ہو، بچپن سے اب تک تم نے ہی تو مجھے سنبھالا ہے، میں تمہارے ساتھ بے وفائی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ باران خان صرف میرا دشمن ہے اور وہ میرا دوست بھی کبھی نہیں بن سکتا۔ میں نے وعدہ کیا ہے نا تم سے، جس دن میں اپنے مجرموں کو ختم کر دوں گی اس دن ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ روشنی نے بھی سرخ آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں محبت سے دیکھا تو نہال پرسکون ہو گیا۔ مجھے اپنی محبت اور تم پر پورا یقین ہے، بس اس باران کے قریب مت جانا، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ نہال نے اپنا خستہ ظاہر کرتے اس سے التجا کی تھی۔ باران خان جسے انسان کی دسترس میں روشنی کو وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، وہ اب تک کا پہلا انسان تھا جو اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ اس لیے دیکھ لیتا تھا کیونکہ اس کی محبت اپنا انتقام لینا چاہتی تھی، اپنے مجرموں کو سزا دینا چاہتی تھی۔ میں باران خان سے شادی کے لیے تیار تو ہوں لیکن اس سے شادی نہیں کروں گی، بہت غرور ہے نا اسے خود پر، اس کا یہ سارا غرور کرچی کرچی کر دوں گی۔ روشنی کے لہجے میں بڑی پختگی تھی، اس کے ارادے بڑے مضبوط تھے، جانتی تھی جو وہ کر رہی تھی وہ بہت رسک والا کھیل تھا، لیکن اگر وہ یہ کھیل نہیں کھیلتی تو ساری زندگی سے چین نہیں ملتا۔ تمہارے لیے چائے بناؤں؟ رونے کی وجہ سے روشنی کی آنکھیں اور ناک سرخ ہو گئی تھی۔ نہال کو وہ بہت پیاری لگی، اسی وقت وہ روتی ہوئی کوئی چھوٹی بچی ہی لگ رہی تھی، اس کا لہجہ نم تھا، بہت ٹوٹا سا۔ نہیں بابا، میں بس آفس کے لیے نکل رہا ہوں، لیٹ ہو جاؤں گا، اور مجھے لگتا ہے تم بھی آفس کے لیے ریڈی ہو تو آؤ میں تمہیں پک کر دوں۔ نہال بولتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، تبھی ڈور بیل بجنے کی آواز سنائی دی۔ یا میرے خدا، کون آ گیا؟ ڈور بیل کی آواز سن کر روشنی گھبرا سی گئی۔ کیا ہو گیا؟ اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ جاؤ دروازہ کھولو۔ نہال نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ جذبات میں سر ہلاتے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا دل بس یہی دعا کر رہا تھا کہ دروازے پر باران خان نہ ہو، اگر باران یہاں نہال کو دیکھ لیتا تو اس کا سارا کھیل خراب ہو جائے۔ اس نے ڈرتے ہوئے دروازہ کھولا لیکن اگلے پل وہ پرسکون ہو گئی۔ دروازے پر چوکیدار کھڑا تھا جو مینٹیننس کے پیسے لینے آیا تھا۔ کافی دیر تک جب روشنی کمرے میں نہیں آئی تو نہال خود ہی باہر آ گیا۔ روشنی اندر کمرے میں پیسے لینے کے لیے جانے لگی جب نہال نے اسے روک دیا اور خود ہی اپنے والیٹ سے پیسے نکال کر چوکیدار کو دے دیے۔ چوکیدار تھا اور تم اتنا کیوں گھبرا رہی تھی؟ نہال تجسس سے اس کا چہرہ دیکھ کر اختصار کرنے لگا۔ مجھے لگا باران ہے۔ تب روشنی نے ایک گہرا سانس لیا جبکہ اس کی بات سن کر نہال نے ضبط سے ہونٹ بھینچ لیے۔ اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے، جان سے مار دوں گا اسے اگر اس نے تمہارے طرف غلط آنکھ سے بھی دیکھا۔ نہال کو کافی چڑ تھی باران نام کے اس انسان سے۔ اچھا جی جناب، نہیں ڈر رہی میں، اب چلیں۔ اس کی خفگی دیکھ کر روشنی کو اس پر بڑا پیار آیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے نہال کے بالوں کو خراب کیا اور پھر اپنا بیگ لینے کے لیے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بی جان کے کمرے میں نرم و گداز تھی، سیٹر اور صوفے پر اداس سی بیٹھی تھی۔ بی جان بھی سخت اشتعال میں تھی، اس لیے بیڈ پر خاموشی سے بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہی تھی۔ حویلی والوں کا رویہ دن بدن صلہ کے ساتھ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ بی جان نے صلہ کو ایک مصیبت سے تو بچا لیا تھا لیکن کتنی ہی مصیبتیں اس کے گلے میں ڈال دی تھی۔ تھوڑی سی چائے گرنے پر سبھی نے حویلی میں ایک واویلا مچائے رکھا تھا، اگر اس بارے میں باران خان کو خبر ہو جاتی تو وہ اسے چھوڑتا نہیں۔ صلہ ادھر آؤ میرا بچہ۔ تھوڑی دیر بعد بی جان تسبیح سائڈ ٹیبل پر رکھی اور پھر نرمی سے صوفے پر سمٹی بیٹھی صلہ کو مخاطب کیا۔ ان کی بات سن صلہ سست روی سے اٹھ کر ان کی طرف بڑھی، وہ بی جان کے پاس آئی تو بی جان نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ بی جان، کیا میں ساری زندگی یوں ہی رہ جاؤں گی؟ وہ من موہنی صورت والی بھولی سی لڑکی بڑے دکھ سے اختصار کرنے لگی۔ بی جان کے علاوہ کوئی ایسا نہیں تھا اس کے پاس جس سے وہ اپنا حال دل بیان کر لیتی۔ نہیں بیٹا، اللہ سے اچھی امید رکھو، وہ سب ٹھیک کر دیتا ہے۔
وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی بے آسرا نہیں چھوڑتا۔ دیکھنا، مجھے یقین ہے ایک دن باران کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ بی جان نے نرمی سے اس کی بات سے ہلاتے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ بی جان، مجھے بہت ڈر لگتا ہے بڑے خان سے، میں ان کے ساتھ کیسے رہوں گی؟ صلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جو بی جان کے دامن کو بھگونے لگے۔ صلہ بچہ، تم پڑھائی شروع کرو۔ باران کتنا پڑھا لکھا ہے نا، اور تم صرف میٹرک پاس ہو۔ تمہیں خود کو اس کے معیار تک لے کر آنا ہے، دیکھنا پھر وہ تمہارے ساتھ کیسا ہو جائے گا۔ اچھے دل لگا کر پڑھائی کرو، اپنا خیال رکھو، نکاح کے 2 بول میں بڑی طاقت ہوتی ہے بیٹا۔ بی جان کی بات سن کر وہ سرت سے اٹھ کر بیٹھی۔ بی جان، اگر پڑھنے لکھنے سے میری زندگی بہتر ہو سکتی ہے تو میں ضرور پڑھوں گی۔ آپ چلے گی میرے ساتھ کل کالج میں داخلہ کرانے؟ بی جان کی باتیں اس کی سمجھ میں آنے لگی تھی، اس لیے فوراً راضی ہو گئی۔ ضرور میرا بچہ۔ اس کی بات سن کر بی جان نے فوراً حامی بھر لی تھی۔ وہ صلہ کو کبھی بھی کسی بھی موڑ پر اکیلی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ ریوالونگ چیئر پر پشت ٹکائے بیٹھا جھول رہا تھا۔ سامنے ٹیبل پر لیپ ٹاپ کھلا رکھا تھا جس کی اسکرین روشن تھی۔ لیپ ٹاپ کے بالکل برابر میں فائلز کا ڈھیر لگا تھا۔ وہ اس آفس کا باس تھا، لیکن پھر بھی زیادہ تر کام خود ہی سر انجام دیتا۔ وہ محنت کرنے کا عادی تھا اور اسی محنت و مشقت کی بدولت آج اس کے بزنس کی جڑیں کئی ملکوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بہت خوشحال و مطمئن زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس کے دماغ پر کوئی بوجھ نہیں تھا، زندگی میں سکون ہی سکون تھا۔ اسے محبت کی طرف سے بھی کوئی درد نہیں ملا تھا۔ اس نے روشنی کو چاہا اور روشنی اس کی ہو گئی تھی، لیکن بی جان نے اس کا نکاح صلہ سے کروا کے اس کی اچھی خاصی پرسکون زندگی میں زہر گھول دیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس کے سامنے کام کا ڈھیر رکھا ہوا تھا، لیکن اس کا کام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا اور اس سوچ کا نام تھا صلہ۔ وہ دکھنے میں جتنا بھی سخت دل ہو سنکی تھا، لیکن اس کا دل کہیں نہ کہیں سے نرم ضرور تھا۔ اس وقت وہ یہی سوچ رہا تھا کہ بی جان نے صلہ کا اس سے نکاح کر کے صلہ کی زندگی خراب کر دی ہے۔ وہ ایک جیتی جاگتی لڑکی سے اس کی زندگی نہیں چھین سکتا تھا، اور پھر وہ لڑکی اس کے بھائی کی محبت بھی تھی۔ اسے تو یہی پتا تھا کہ صلہ اور حیدر ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ حیدر کے پاکستان آنے سے پہلے وہ صلہ کو اس رشتے سے آزاد کر دے گا۔ ٹیکنیکل یونیورسٹی آف میونخ میں اس وقت اسٹوڈنٹس کی چہل پہل تھی۔ کچھ اسٹوڈنٹس کو ریڈور میں نظر آتے تو کچھ لائبریری میں بیٹھ کر کتابوں میں گم تھے، کچھ کلاس رومز میں تھے اور کچھ کیفیٹیریا میں بیٹھ کر مزیدار پکوانوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہی آڈیٹوریم کے عقبی حصے میں وہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا گمسم دکھائی دے رہا تھا۔ اسے میونخ آئے کئی دن گزر گئے تھے، لیکن ابھی تک اس کا یہاں دل نہیں لگا تھا۔ مومنہ اس کے ساتھ ہی جرمنی آئی تھی، لیکن اس کی اور مومنہ کی حویلی میں کبھی بنتی نہیں تھی، اس لیے یہاں بھی دونوں کے درمیان کچھ زیادہ رابطہ نہیں تھا۔ میونخ میں مومنہ کی خالہ رہائش پذیر تھی، اس لیے مومنہ کو ہاسٹل کی ضرورت نہ پڑی۔ حیدر اور مومنہ دونوں ہی کم عمر تھے، اس لیے ہاشم نے ان دونوں کو مومنہ کی خالہ کے گھر رہنے کے لیے کہا تھا، لیکن یہاں آ کے حیدر نے ہاسٹل کا ہی انتخاب کیا۔ پردیس میں اپنوں سے دور رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہی حال حیدر کا تھا۔ اسے گھر والے اور خاص طور پر صلہ بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا جب جامنی رنگ کے ترکش طرز کے اسکارف میں مقید آیت اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آہٹ سے حیدر کی سوچوں کی تنابیس ٹوٹی اور وہ سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ کافی دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں تم کافی اداس دکھتے ہو، اس دن کے بعد مجھ سے ملے بھی نہیں۔ کوئی بات ہے تو تم مجھ سے شیئر کر سکتے ہو۔ گلاب کے پھول کی طرح کھلی ہوئی آیت بڑی اپنائیت سے پوچھنے لگی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، حیدر نے اذیت سے مختصر سا جواب دیا۔ میں یہاں اکیلی ہوں اور میری کوئی فرینڈ بھی نہیں ہے، تو تم میرے فرینڈ بنو گے؟ آیت نے دوستانہ رویے میں کہتے اس کے آگے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ حیدر نے چونک کر اس کا بھولا سا چہرہ دیکھا۔ وہ اس معصوم لڑکی کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، اس لیے خود بھی ہاتھ بڑھا کے اس سے ہاتھ ملا لیا۔ گڈ، اب ہم دوست ہیں، تو چلو بتاؤ کہ کیوں اداس ہو؟ آیت فوراً ہی اس سے بے تکلف ہو گئی تھی۔ حیدر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ بتاؤ؟ آیت نے اس کی حیرانگی میں ڈوبی آنکھیں دیکھ سے اسے
کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا، جیسے حیدر کو ہوش میں لانا چاہ رہی ہو۔ بس ایسے ہی مجھے اپنے دوست کی یاد آ رہی تھی، وہ بھی تمہاری جیسی ہے۔ اس کے اتنے اصرار پر بالآخر حیدر ہی بول ہی پڑا، اوہو تو تم اس کو بھی ساتھ لے آتے۔ آیت نے فوراً اس کی پریشانی کا حل نکال کر اس کے سامنے پیش کیا۔ اس کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے، حیدر نے کندھے اچکا کے جواب دیا۔ تو یہ بات سن کر آیت کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یعنی کہ تمہاری دوست ذرا سی ڈفر ہے، لیکن کوئی نہیں، تمہاری دوسری دوست بہت جینیس اور پڑھنے لکھنے کی شوقین ہے۔ آیت شوق سے اسے بتانے لگی، میری نظر میں وہ اس دنیا کی سب سے ذہین لڑکی ہے۔ حیدر کو آیت کا صلہ کے لیے یوں بولنا اچھا نہیں لگا، اس لیے فوراً تصحیح کی، تو تم اس کو کال کر لو نا۔ آیت نے بنا برا منائے فوراً اسے دوسرا حل پیش کیا، اس کے پاس فون نہیں ہے یار، حویلی والے سے فون یوز کرنے نہیں دیتے۔ حیدر افسردگی سے بتانے لگا، کیا مطلب؟ تمہاری دوست حویلی سے بلانگ کرتی ہے؟ مطلب میں نے سنا ہے یہ حویلیوں والے لوگ بہت ظالم جابر ہوتے ہیں، ان کے گھر کی لڑکیاں تو گھٹ گھٹ کے مر جاتی ہیں۔ آیت بے ساختہ ہی بول پڑی، جبکہ اس کی بات سن بے ساختہ حیدر کو ہنسی آ گئی۔ میڈم، صرف میری دوست ہی نہیں بلکہ میں بھی حویلی میں رہتا ہوں۔ وہ فوراً سے آیت کو تفصیل بتانے لگا۔ اس کے بعد سن کر آیت کی آنکھیں یوں پھٹی جیسے چوڑی پکڑی گئی ہو، جبکہ اس نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ اوہ مائی گاڈ، تم حویلی میں رہتے ہو؟ لیکن تم تو کہیں سے بھی ایسے ظالم نہیں لگتے۔ تمہاری دوست تمہاری کزن بھی ہوگی، جبھی تمہارے ساتھ رہتی ہے۔ آیت اپنا دماغ لڑاتی بولنے لگی، ہاں ساتھ تو رہتی ہے، لیکن کزن نہیں ہے۔ دراصل وہ بی جان کی کسی دور کے رشتہ دار کی بیٹی ہے، اس کے پیرنٹس نہیں ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ اور ظالم تو میں نہیں ہوں، لیکن میرے بھیا بہت خونخوار بندے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسا تم نے سنا ہے۔ حیدر اس کو فرصت سے ساری بات بتانے لگا، اب وہ بھی آیت سے بے تکلفی سے بات کر رہا تھا۔ اوہو سو سیڈ۔ صلہ کے بارے میں جان کے آیت کافی اداس ہو گئی تھی، اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں ایک دم ہی بجھ گئی۔ چلو میں لائبریری جا رہا ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ حیدر اپنا بیگ تھامے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سنو حیدر، شام میں میرے ساتھ پینا ٹھٹک ڈرموڈرن چلو گے؟ وہ بھی اپنا بیگ کندھے پر لٹکا کے اٹھتی ہوئی استفسار کرنے لگی۔ یہ کس بلا کا نام ہے؟ حیدر تجسس سے پوچھنے لگا۔ یہ ایک آرٹ گیلری ہے، یہ گیلری جدید آرٹ ڈیزائن اور گرافک ڈیزائنز کے لیے مختص ہے۔ یہاں ہمیں آرٹ مجسمات، انسٹالیشنز اور مختلف ڈیزائن کی نمائشیں دیکھنے کو ملے گی۔ اب جب میونخ آ گئے ہیں تو یہاں کی مشہور جگہوں پر گھوم ہی لیتے ہیں۔ آیت نے اسے تفصیل سے بتایا، ڈرموڈرن کے بارے میں بتایا تو حیدر کی سمجھ میں بھی آ گئی۔ ٹھیک ہے، شام میں تمہارے ہاسٹل کے باہر ملتے ہیں۔ وہ مسکرا کے اسے دیکھ کر لائبریری کی طرف بڑھ گیا۔ سبین بیڈ پر لیٹی کرہنے کا ناٹک کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ صلہ کو کوس رہی تھی، جس نے اس پر تھوڑی سی چائے پھینک کر اس کا جسم جلا دیا تھا۔ وہیں اس سے تھوڑے فاصلے پر عالیہ بیٹھی اپنے ناخنوں پر نیل پینٹ لگا رہی تھی۔ باجی، آپ کو کیا لگتا ہے باران نے یوں اچانک سے صلہ سے نکاح کیوں کیا؟ نیل پینٹ کا برش ہاتھ میں لے کر عالیہ نے اپنے دماغ پر زور ڈالتے ہوئے اپنی بڑی بہن سے استفسار کیا۔ میرا بیٹا باران اس منحوس کی شکل پر تھوکے بھی نہ۔ یہ تو بیجا ہے جو اپنے بڑے ہونے کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے بیجا نے مجبور کیا ہوگا میرے بیٹے کو اس نکاح کے لیے۔ سبین اپنا درد بھول کر اب سیدھی ہو کے بیٹھی اور سخت لہجے میں صلہ کے متعلق زہر اگلنے لگی۔ ویسے باجی، ایسی کیا آفت آئی ہوگی جو بیجا نے یہ فیصلہ کیا؟ عالیہ نے اب نیل پینٹ اٹھا کے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اپنی بہن کے قریب آ کے بیٹھ گئی۔ مجھے تو لگتا ہے بیجان کو خبر مل گئی ہوگی کہ رحیم خان صلہ کے ساتھ کیا کرنے والا ہے، اس لیے انہوں نے صلہ کا نکاح کروا دیا تاکہ صلہ اس حویلی میں ہی رہے۔ سبین اپنا دماغ چلاتے ہوئے بالآخر حقیقت تک پہنچ ہی گئی تھی۔ بی جان کی وجہ سے ہمیں اپنی زمینوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ ویسے باجی، تمہیں کیا لگتا ہے بی جان کا کیا بلوچ قبیلے سے کوئی تعلق یا رابطہ ہے جو ان تک یہ بات پہنچ گئی؟ عالیہ نے بھی بال کے کھال نکالنی شروع کر دی۔
ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، اگر بی جان کا دشمنوں سے کوئی تعلق ہے تو بی جان کو اس کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ ویسے 25 سال پہلے جو ہوا تھا، اس کے بعد بی جان کا ان لوگوں سے تعلق تو نہیں ہونا چاہیے۔ سبین نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ایک کام کرتی ہوں، بی جان کی جاسوسی شروع کر دیتی ہوں، پھر پتہ چل جائے گا کہ بی جان کے اندر چل کیا رہا ہے، عالیہ نے شادی پن دکھاتے ہوئے کہا تو سبین کے لبوں میں پر بھی طنزیہ مسکراہٹ ابھر گئی تھی۔